ارطغرل غازی کے سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں کیا ہونے جا رہا ہے میں ترگت اور ماریا ایک کمرے میں موجود ہیں۔ ماریا ترگت سے کہتی ہے مشرق سے مغرب تک ہر جگہ سونے کی حکومت ہے۔ اسی دوران کمرے میں سیمون داخل ہوتا ہے۔ ماریا سیمون سے کہتی ہے ہم دونوں بات کر رہے تھے سونا کیسے دنیا پر چھا رہا ہے اور لوگوں کو نئے نئے مواقع مل رہے ہیں۔ اس پر سیمون ترگت سے کہتا ہے خاص طور پر تمہارے جیسے بہادر اور بہترین جنگجو کے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں۔ ہر کوئی تمہارے جیسے بہترین جنگجو کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ تم نے ارطغرل صاحب کے ساتھ مل کر منگول گندگی کے ساتھ کیا کیا۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے اگر آپ کو پتا چل جائے ہم نے منگولوں کے خلاف ارطغرل صاحب کی حماقتوں کی وجہ سے کتنی جانیں گنوائی تو آپ ایسی بات نہ کرتے۔ اسی دوران سیمون کا ایک سپاہی وہاں آتا ہے اور سیمون سے کہتا ہے استاد سیمون آپ کا مہمان آ گیا ہے۔ یہ سن کر سیمون وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد سیمون سرائے کے خفیہ تہ خانے میں فلپ اور ترسٹان کے پاس جاتا ہے۔ فلپ سیمون سے کہتا ہے سلطان کا جاسوس بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر سیمون غصے سے کہتا ہے تم ارطغرل کو اپنے ہاتھوں سے کیسے جانے دے سکتے ہو؟ اس پر فلپ کہتا ہے سلطان کا جاسوس ارطغرل نہیں ہے۔ یہ سن کر سیمون حیرانگی سے کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے جواب میں فلپ کہتا ہے میں نے اس کو پکڑ لیا تھا لیکن وہ ارطغرل نہیں تھا اور پھر اس کے سپاہیوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہمارے تمام سپاہیوں کو مار ڈالا۔ اگر ترسٹان کی بات نہ ہوتی تو میں بھی مر جاتا۔ یہ سن کر سیمون غصے سے اپنا خنجر فلپ کی گردن پر رکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے اس کا چہرہ تو دیکھا ہوگا مجھے بتاؤ وہ کون تھا؟ اس پر فلپ کوئی جواب نہیں دیتا تو ترسٹان کہتا ہے ہم نہیں جانتے وہ لوگ کون تھے اور پھر فلپ کہتا ہے لیکن وہ آپ کے بارے میں جانتا تھا، اس نے مجھ سے بپتسمی یحییٰ کے بارے میں پوچھا۔ پھر غلام فروش ترسٹان کہتا ہے اب جب ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ ارطغرل سلطان کا جاسوس نہیں ہے تو ہمیں ٹاؤ ٹیچر استاد پیٹروشو کا بدلہ لے لینا چاہیے۔ پھر فلپ کہتا ہے استاد سیمون کل ارطغرل ضرور مرے گا۔ یہ سن کر سیمون کہتا ہے کل ارطغرل مجھ سے ملنے آئے گا اور میرے حکم کے بغیر تم میں سے کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اس پر فلپ کہتا ہے ہم ارطغرل کو جا کر ابھی قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کے جواب میں سیمون کہتا ہے کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے تم نے جس آدمی کو پکڑا تھا وہ سلطان علاء الدین کا جاسوس تھا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ خیمے میں موجود ہے۔ بامسی ارطغرل کو ساری صورتحال کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس پر زلجان ارطغرل سے کہتا ہے حضور اب وہ آپ کو سلطان کا جاسوس نہیں سمجھیں گے، آپ کی جگہ دوحان کو دیکھ کر انہیں جھٹکا لگا ہوگا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے زلجان ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے۔ پھر زلجان کہتا ہے حضور پھر ہمیں اب بپتسمی یحییٰ کو فوراً ختم کرنا ہوگا، وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے آپ کو سرائے میں بلایا ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے زلجان ہم ضرور جائیں گے، میں انہیں تب تک خود کو مارنے نہیں دوں گا جب تک میں سب کچھ جان نہیں لیتا، اور اگر اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو پھر میں اسے مارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ ناظرین اسی دوران حاجت اور یار خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ارطغرل سے کہتے ہیں حضور میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، مجھے امید ہے ہم سونے کی کان کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد حاجت اور یان ندی سے ملنے والا سونے کا ٹکڑا ارطغرل کو دکھاتے ہیں تو ارطغرل بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر حاجت اور یان ارطغرل سے کہتے ہیں حضور مجھے نہیں پتا وہاں کتنا سونا ہے لیکن اس سونے کو نکالنے کے لیے ہمیں مزید کام کرنا ہوگا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے حاجت اور یان مگر اس بات کا کسی کو پتا نہ چلے، جن سپاہیوں کے ساتھ آپ گئے ہیں ہر بار انہی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ناظرین اس کے بعد چاودار قبیلے میں آپ دیکھیں گے سردار جاندار اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سردار جاندار کہتے ہیں کل تمام معاملات سیمون کے ساتھ طے کرو۔ پھر وہ اورال سے کہتے ہیں اورال کسی بھی صورت میں تم اپنے بھائی آلیار کا کام خراب کر کے اس کے لیے مصیبت نہیں بناؤ گے۔ اس پر اورال کہتا ہے بابا ہمارے قبیلے کے لیے جو بھی بہتر ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں۔ پھر سردار جاندار چولپان سے کہتے ہیں چولپان تم بھی حلیمہ سلطان کی باتوں سے تجاوز مت کرنا۔ اس پر چولپان کہتی ہے فکر نہ کریں حضور۔ ناظرین اس کے بعد اورال اور چولپان اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ اورال چولپان سے کہتا ہے بابا نے ہزاروں سونے کے سکوں کا کام ارطغرل کو تھالی میں رکھ کر پیش کر دیا، لیکن چولپان تم دیکھنا میں یہ کام ارطغرل سے واپس لے لوں گا اور بابا آلیار اور اسلحان خاتون کو ایک زبردست سبق دوں گا۔ یہ سن کر چولپان کہتی ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا پتا اس کے بعد آپ اپنے بابا بھائی اور بہن سے کتنے دھوکے کھائیں گے۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے میرے بہن بھائی اب مزید اس قبیلے میں نہیں رہ پائیں گے،
اور جہاں تک بات ہے ارطغرل کی، کل میں ایک ایسا کھیل کھیلوں گا جس سے اس کا منہ لٹک جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے آلیار اور اسلحار خاتون ایک خیمے میں موجود ہیں۔ آلیار اسلحار خاتون سے پوچھتا ہے بھائی اور تختامش صاحب کے بیچ میں کیا معاملات تھے؟ اس پر اسلحار خاتون کہتی ہے تختامش صاحب کو پتا چل گیا تھا اور آل ناجائز منافع لے رہا ہے۔ ناظرین اسی دوران اورال خیمے میں داخل ہوتا ہے اور اسلحار خاتون غصے میں خیمے سے نکل جاتی ہے۔ اورال آلیار سے کہتا ہے تمہارے لیے بہتر ہوگا تم ارطغرل کا ساتھ مت دو ورنہ تمہارے لیے بہت مشکلات ہوں گی۔ اس پر آلیار غصے سے کہتا ہے بھائی کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ سیمون کے ساتھ مل کر ہمارے قبیلے کے روز کی کمائی چرا رہے تھے؟ یہ سن کر اورال آلیار سے پوچھتا ہے کیا تمہیں یہ اسلحان نے بتایا؟ تو آلیار کہتا ہے بھائی کل ہم دونوں قبیلے ایک عظیم کام شروع کرنے والے ہیں، ہر کسی کو اس کام کی ضرورت ہے، لیکن آپ ہماری پیٹھ پیچھے کچھ غلط کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے ماریا اور سیمون سرائے کے کمرے میں موجود ہیں۔ ماریا سیمون سے کہتی ہے بھائی ہمارا عظیم دن آ چکا ہے۔ اس پر سیمون کہتا ہے ابھی کسی وقت بھی ہمارا پرانا دشمن ارطغرل آئے گا۔ ماریا کبھی کبھار ہمارے دشمن ہمارے سب سے قریبی دوست ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے ساتھ کاروبار کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر ماریا کہتی ہے کیا آپ کام کی جگہ کھولنے کی پیشکش قبول کرنے والے ہیں؟ تو سیمون کہتا ہے اگر یہ ایک اچھی پیشکش ہے تو کیوں نہ میں اسے قبول کر لوں۔ ماریا کہتی ہے اگر آپ یہ پیشکش قبول کریں گے تو اورال کو غصہ آئے گا۔ اس پر سیمون کہتا ہے بالکل، اور پھر یہ شراکت داری خطرے میں پڑ جائے گی اور ہم ایک تیر سے دو شکار کریں گے۔ اس کے بعد سیمون وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں گے ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ حالی بازار میں داخل ہوتا ہے اور دوحان اپنا منہ چھپائے ہوئے ارطغرل کے پاس آتا ہے اور خفیہ الفاظ میں ارطغرل کو کوئی پیغام دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل حالی بازار کے سرائے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ارطغرل ترگت سے ملنے دوسری جانب مڑتا ہے لیکن بامسی ارطغرل کو روکتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے بھائی کیوں نہ ہم پہلے اپنا کام پورا کر لیں پھر آرام سے اس سے لمبی ملاقات کریں گے۔ میں بھی اپنے بھائی سے ملنے کا بہت خواہش مند ہوں لیکن ہم نہیں جانتے اندر کون کون ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اسی دوران وہاں ماریا آتی ہے اور ماریا ارطغرل سے کہتی ہے سرائے کے مالک سیمون بھی آپ کے انتظار میں ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے ہم ترگت سے بعد میں ملیں گے۔ پھر ارطغرل سیمون کی طرف جاتا ہے تو اسے فلپ ملتا ہے۔ ارطغرل فلپ کی زخمی ٹانگ دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے فلپ تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا؟ یہ سن کر فلپ جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے حضور ایک گستاخ شرابی کا کام ہے۔ فلپ ارطغرل سے جھوٹ بولتا ہے کیونکہ اس کی ٹانگ دوحان نے زخمی کی تھی۔ ارطغرل فلپ سے کہتا ہے تم نے یقیناً اس شرابی کو سبق سکھا دیا ہوگا۔ اسی دوران وہاں سے ایک چور گزرتا ہے اور وہ ارطغرل سے اس کے سونے کے سکوں کی تھیلی نکال لیتا ہے، لیکن ارطغرل ایک دم سے اسے پکڑتا ہے اور اسے زمین پر گرا لیتا ہے اور اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھتا ہے۔ پھر وہ چور سونے کے سکوں والی تھیلی ارطغرل کو واپس دیتا ہے لیکن ارطغرل اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سیمون کے سپاہی اپنی تلواریں لے کر آگے بڑھتے ہیں مگر ارطغرل کے سپاہی انہیں روک لیتے ہیں اور وہاں موجود سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل، پوری دنیا یہ بات سن لے میرے رزق پر جس کی بھی نظر ہوئی اسے اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ پھر ارطغرل سیمون سے کہتا ہے سیمون تمہارے ہاتھ میں چور چوری کرتا ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ یہ سن کر سیمون کہتا ہے ارطغرل کبھی کبھی انسان پر سب سے بھروسے مند جگہ پر وار ہو سکتا ہے، آپ بھی تو اپنی قالینوں کی چوروں سے حفاظت نہ کر سکے، آپ وینس کے مخروز ہیں۔ جب آلیار یہ صورتحال دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہم یہاں سودا کرنے آئے ہیں جو سب کے لیے منافع بخش ہوگا، ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ سن کر سیمون کہتا ہے ارطغرل صاحب میں آپ جیسے ایک ایماندار شخص اور آلیار صاحب جیسے قابل قدر سردار کو نادانستہ طور پر ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ پھر سیمون اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سب اپنی تلواریں پیچھے کر لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور اس کے سارے سپاہی اپنی تلواریں میانوں میں رکھ لیتے ہیں۔ پھر وہ سب بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر سیمون کہتا ہے میں دونوں کاروباری شراکت داروں کو اکٹھا لا کر مسافہ کرنا چاہتا تھا۔ جاندار صاحب اور آپ نے جو درخواست میرے آگے پیش کی مجھے بالکل صحیح اور مناسب لگی ہے۔ یہ سن کر اورال بہت غصے سے سیمون کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر وہ ارطغرل سے کہتا ہے اگر دونوں فریق متفق ہیں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں یہ ہمارے لیے مبارک ہو۔ اس کے بعد اورال اور باتو خان وہاں سے چلے جاتے ہیں اور باتو خان اورال سے پوچھتا ہے حضور اب ہم کیا کریں گے؟ اس پر اورال کہتا ہے اب ہم انہیں دکھائیں گے کہ اورال کس بلا کا نام ہے۔ اسی دوران ترگت وہاں آتا ہے۔ اورال ترگت سے کہتا ہے سپاہی ترگت تمہارے زخم کیسے ہیں جو تمہارے ارطغرل صاحب نے تمہیں دیے؟ یہ سن کر ترگت کہتا ہے میرے زخم ٹھیک ہیں لیکن اب وہ میرے سردار نہیں رہے، اب وہ آپ کے شراکت دار ہیں، اب آپ سمجھے آپ کے زخم بھی کھلنے والے ہیں۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے ترگت تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس پر ترگت کہتا ہے قدم پھونک پھونک کر رکھے گا اورال صاحب، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی حالت میری طرح کر دے۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے سپاہی ترگت میں پھر کبھی تم سے تفصیل میں بات کروں گا اور تمہارے تجربات سے فائدہ
उठाना चाहूंगा। इसके बाद औराल वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब सैमून अर्तगल से कहता है कुछ तो दुनिया को गारत करने वाले पोप के कुत्तों के खिलाफ मैं जम कर खड़ा रहा और शिमाल से आए हुए बहुत से वहशियों के खिलाफ भी। मैंने अपना बेटा, अपनी बीवी और बहुत से आदमी खोए। अर्तगल साहब, इस बाजार को बनाने के लिए मैंने बहुत मुशक्कत की। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी एक ऐसा आदमी तलाश करना जो बहादुर और ईमानदार हो, जिस पर बंदा भरोसा कर सके। ये सुनकर अर्तगल कहता है मेरे कबीले के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैंने बहुत सालों तक सफर किया, ऐसी कोई जंग नहीं जिसमें मैं नाखुदा हूँ और कोई गद्दारी जो मैंने ना देखी हो। मैंने रास्ते में आने वाले बहुत से दुश्मनों और किलों पर कब्जा किया और मैंने ये सीखा कि ये जमीन सबके लिए खतरनाक है। इस वजह से बाजार में खवातीन की हिफाजत मेरे सिपाही करेंगे। ये सुनकर सैमून कहता है मैं ऐसी जिम्मेदारी ले भी नहीं सकता। तुम तुर्क अपनी जंगों से इतना प्यार करते हो जितना कि हम अपने सोने से। अर्तगल साहब, जंगे आपकी और सोना हमारा। ये सुनकर अर्तगल मुस्कुराता है और कहता है एक दिन आएगा जब हमारे थैले सोने से भरे होंगे और आप कहेंगे काश हमने इस कारोबार को तलवारों से महफूज बनाया होता। फिर सैमून आलियार से कहता है औराल साहब इस कारोबार से थोड़ा परेशान लगते हैं। इस पर आलियार कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, औराल साहब तिजारत के माहिर हैं।